اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہمزہ، یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان صورتوں کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے انسان کی توجہ ان عادتوں کی طرف کرائی ہے اس کی کہ جو اس کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اور کچھ اس عادتوں کی طرف کرائی ہے جو اسے پسند ہے۔ تو یہ واضح طور پر جو ہے یعنی یہ آیت جو ہمیں بار بار پڑھنے کے لیے حکم ہے، اور خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ ان کا ایڈجسٹمنٹ ایسا کیا گیا ہے کہ یہ نمازوں کے اندر اکثر لوگ خود بھی پڑھتے ہیں اور امام جو ہے صاحبان وہ بھی ضرور پڑھتے ہیں۔ یعنی ان آیت میں سے دن میں ایک مرتبہ ضرور ایک آدھ آیت جو ہے آدمی سنتا ہے اور ایک آدھ آدمی خود پڑھتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے، اس صورت کے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک بڑی بہت ہی ناپسندیدہ جو اس کی عادت ہے اللہ کے نزدیک، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل کہتے ہیں کم بختی کو، برائی کو، اس کو بہت سارے معنوں کے اندر استعمال کیا گیا۔ تباہی ہے، پریشانی ہے، بربادی ہے، تکلیف ہے، کم بختی ہے، لکل، ہر اس شخص کے لیے، ہر اس نفس کے لیے، ہمزہ جو منہ در منہ کسی کی بے عزتی کرتا ہے، لمزہ جو پیچھے سے اس کی برائی کرتا ہے، یا چغلی کھاتا ہے۔ اب یہ دو عادتیں جو ہے نا معاشرے کے اندر اس وقت عرب کی بہت زیادہ تھی۔ لوگ جو ہے وہ محفل کے اندر بیٹھے نا، تو ایک آدمی جو ہے اس نے جو اثر رسوخ والا ہے، جو حیثیت والا ہے سردار، اس نے کسی بھی غریب آدمی کی بے عزتی کی، خوب دل کھول کے، کسی بھی چھوٹی سی بات کے اوپر اس کو غصہ آ گیا اور اس نے اس کی بڑی محفل کے اندر خوب بے عزتی کی۔ پھر اس کے بعد جو کمزور لوگ تھے ان کا کیا رویہ تھا کہ وہ جو اثر رسوخ والے آدمی تھے ان کے قربت حاصل کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے جو دشمن تھے نا ان کی باتیں ان کو بتاتے تھے، آ کے کچھ جھوٹی کچھ سچی، کہ وہ تو آپ کے لیے ایسے کہہ رہا تھا، وہ آپ کے لیے ایسے کہہ رہا تھا، اور اس کا تو یوں تھا اور اس نے تو یہ دونوں عادتیں اس وقت جو ہے لوگوں کے اندر بہت تھیں۔ لیکن اس کے باوجود معاشرے کے لوگ جو ہے اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ یہ عادتیں اچھی نہیں ہیں، لیکن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی برائی جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جہاں چار آدمی ملے نہیں اور انہوں نے کسی نہ کسی کے متعلق جو ہے نا، اپنی تو کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے، ہمیشہ جو ہے نا دوسروں کی بات کرتے ہیں، اور پھر اس کی جو کمزوریاں ہوں گی، اس کی جو برائیاں ہوں گی، اس کو بڑا نمک مرچ لگا کے جو ہے پیش کرتے ہیں۔ یا پھر کوئی آدمی جو ہے وہ سامنے بیٹھا ہو تو اس کے اوپر اگر کسی کو غصہ آ جائے، وہ ڈیرا ہے، کوئی سردار ہے، کوئی اہل ثروت ہے، کوئی بڑا سرکاری افسر ہے، اور کسی نہ یا کسی اپنے جو ماتحت ہے اس کے اوپر غصہ آ گیا تو بھری محفل کے اندر، بھرے دفتر کے اندر اس کو کس طریقے سے ذلیل کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں عادتیں ہمارے اندر جو ہے نا اس وقت بہت یعنی کثرت سے موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بے حد ناپسند ہے۔ ایک تو ہے چغلی کھانا، اور ایک ہے کسی کی اس کی غیر موجودگی میں برائی کرنا۔ وہ ایسی بات، غیبت جو ہے وہ ایسی بات کسی کے متعلق کہنا کہ جو اگر اس کے سامنے کہی جاتی تو اسے برا محسوس ہوتا، یہ غیبت ہے۔ اب کوئی آدمی ہے اس کے اندر کوئی عادت ہے، آپ نے اس کو بیان کیا، اگر اس کے سامنے کرتے تو بھی اسے برا لگتا، اگر آپ نے اس کے علیحدگی میں کیا تو یہ غیبت میں شمار ہوگی، گو کہ یہ بات اس کے اندر موجود ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ لیکن آپ نے اس کی غیر موجودگی میں اگر کہا تو پھر وہ غیبت کے اندر شامل ہوگی، جو بات اس کے اندر ہے، اور جو بات اس کے اندر نہیں ہے وہ کہی جائے اس کے متعلق تو وہ تہمت ہوگی، اور وہ اس سے بڑا گناہ ہے، غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ چغلی جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی آدمی نہیں، کسی آدمی کی کوئی بات جو ہے نا وہ پوشیدہ رکھنا چاہتا ہو، لیکن اس کو آ کے بتایا جائے یا شکایتاً بتایا جائے تاکہ اس کو آگاہ کر دیا جائے، اور پھر وہ اس کے اوپر ناراض ہو اور اس کے اوپر گناہ یعنی اس کے اوپر برہم ہو یا اس کو سزا دے۔ تو کسی کی کوئی خطا جو ہے وہ چھوٹی خطا ہو یا بڑی خطا ہو، جیسے کمپنی کے اندر کوئی کام کر رہا ہو، اس سے کوئی تھوڑی سی الٹا سیدھا کام ہو گیا، جا کے فوراً شکایت کر دی کہ دیکھو جی اس نے یوں کر دیا، حالانکہ اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوا۔ یہ چغلی ہے کہ اس کی کوئی چھوٹی موٹی حرکت بھی جس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوا وہ جا کے فوری طور پر اس کو بتا دی جائے،
یا اس کے اندر کچھ اور شامل کر کے بتا دیا جائے۔ تو یہ دو عادتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کو بڑی ناپسند ہے کہ کسی کو منہ در منہ اس کے سامنے محفل کے اندر جو ہے اس کو ذلیل و رسوا کیا جائے، یا لوگوں کے متعلق بات کی جائے اس وقت جب وہ موجود نہ ہو، یا ان کی چغلی کھائی جائے۔ ہمارے ہاں تو یہ عادت جو ہے نا وہ کہ ہمارے پاس یہ قرآن ہے اور اللہ کا حکم موجود ہے اور ہم اس کو روزانہ پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود یورپ کے اندر جو ہے نا لوگوں کے اندر اتنا سخت ہے یہ معاملہ کہ کسی آدمی نے اگر کسی کے متعلق کوئی بات کی نا تو ہولڈ اٹ، وہ فوراً کہیں گے ہولڈ اٹ، لیٹ کم ان، اس کو آنے دو، پھر اس کے بعد یہ بات کرنا۔ کبھی کوئی آدمی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایک لمحے کے لیے بھی کسی کی بات فوراً منع کر دیں گے۔ اور یہ بالکل یعنی ہمارے جو قریبی دوست ہیں انہوں نے ہی بتایا، جو رہنے والے ہیں۔ ہاں، تو یہ آیت تربیت کی بات نہیں ہے، یہ آیت فزیکلی وہاں پر نافذ ہے لوگوں کے اوپر، اور یہاں پر جو ہے نا اس کا الٹ ہے کہ جس سے منع کیا ہے ہم نے اس کو اپنایا ہوا، اور انہوں نے جس کو منع کیا ہے اس کو اپنایا ہوا۔ ہم اگر جیسے منع بھی کریں گے نا وہ پھر وہ آپ کو ناپسند کرے گا۔ اگر آپ نے کسی کو روکنے کی کوشش کی نا تو وہ آپ کو ناپسند کرے گا کہ یار یہ تو صحیح آدمی نہیں۔ اور ایسا محفل کے اندر کہیں کبھی ہو نا تو آدمی کو ہمیشہ یہ کرنا چاہیے، اس کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ روک دے ان کو اپنی طاقت میں، نہیں یار یہ مناسب نہیں ہے بات کسی کی، اور اگر روک نہ سکے تو اٹھ کے چلا جائے۔ ہاں، نہیں بیٹھا نہیں رہے اگر نہیں روک سکتے۔ لیکن اگر آپ نے روکا تو کیا ہوگا؟ وہ زیادہ سے زیادہ آپ سے ناراض ہوں گے نا، بھائی ہوا کریں۔ اگر اللہ کی یعنی خوشنودی کے لیے اگر کوئی آدمی ناراض ہوتا ہے تو پورا دنیا ناراض ہو جائے، کوئی مسئلے کی بات نہیں، اللہ راضی رہنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس کو روکا تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے کہ ہاں بھائی ایک میرا حکم جو ہے اس کو اس نے، جو لوگ نافرمانی کر رہے تھے ان کو روکنے کی کوشش کی اپنی طاقت کے مطابق، تو طاقت کے مطابق کسی برائی کو روکنے کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے۔ اور پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ طاقت آپ کو دے کہ بھئی یہ جو ہے اس برائی کو اور مزید روکے۔ یہ تو ایک برائی بتا دی۔ اب آگے جو ہے نا اس کی ایک اور بھی جو ہے برائی ہے، الذی، وہ لوگ جمع مالوں وعددہ، جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور اس کو گن گن کے رکھتے ہیں، شمار کر کر کے رکھتے ہیں، یہ بھی ہمارے اندر جو ہے نا بے حد موجود ہے۔ چھوٹا آدمی ہو یا بڑا آدمی ہو اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر اس کا کچھ بینک بیلنس بن جاتا ہے یا اس کا کچھ جمع ہو جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اسے دیکھ دیکھ کے، اور بار بار گنتا ہے کہ اب میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے۔ اچھا، یہ فطرت ہے انسان کی بالکل، اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ فطرت کے اندر ہے انسان کی، اور اس فطرت کو جو ہے دبانا ہی انسان کے لیے حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ رکھی کس نے فطرت ہی؟ اگر وہ رکھتا ہی نہیں، لیکن اس نے یہ فطرت رکھ کے اور یہ تمہیں آزمایا کہ تم اس کو دباتے ہو یا اس کو ہوا دیتے ہو۔ ہر انسان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر یہ فطرت ہے کہ وہ جو ہے مال کو دیکھ کے اور بڑا خوش ہوتا ہے۔ یہ پریکٹیکلی میں نے زندگی کے اندر دیکھا اپنے اوپر۔ میں زیادہ تر وہ باتیں بیان کرتا ہوں یا بتاتا ہوں کہ جو میں نے زندگی کے اندر یعنی خود آبزرو کی ہیں۔ لطیفہ 6 نمبر میں میرا گھر تھا اور وہ میں نے فروخت کیا، تو اس وقت جو ہے میرے پاس پیسے تھے، اور میں نے اس وقت جو ہے نا وہ جو پیسے ہونے کی وجہ سے میں نے مکان خریدنا اور بیچنا شروع کر دیا۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ مجھے ہر مہینے میں سمجھتا ہوں 1 آدھ سودے ہوتے تھے، اور اس پہ کبھی کسی پہ لاکھ روپے مل گیا، کبھی کسی کے اوپر 2 لاکھ روپے مل گیا، کبھی کسی پہ 1.5 لاکھ روپے مل گیا۔ تو اب جو ہے نا بڑی تیزی سے بزنس چل رہا تھا 6 نمبر کے اندر، وہیں پر مکان خریدے اور پھر 15 دن کے اندر بیچ دیا۔ تو ایجنٹ 2-3 تھے، وہ اچھے مکان کوئی مل رہا ہوتا تھا موقع کا، وہ کہتے تھے نہیں بھائی خرید لو، تو خرید لیا۔ پھر 15 دن بعد کہتے تھے بھائی اتنے پیسے مل رہے ہیں، ابھی دے دو۔ تو جب مجھے یہ یعنی میں اس بزنس کے اندر داخل ہوا تو مجھے اس قدر شوق ہو گیا پیسوں کا گننے کا۔ اب میں یہ گنتا کہ یہ پلاٹ اتنے پیسوں کا، یہ اتنا پیسوں کا، یہ اتنے پیسے میرے پاس بینک میں پڑے، اتنے پیسے گھر پہ پڑے، یعنی میں سونے لیٹ رہا ہوں تو جب بھی یہ حساب لگا رہا ہوں، جب میں دفتر میں بیٹھا ہوں تب بھی یہ حساب لگا رہا ہوں، میں کھانا کھا رہا ہوں تو بھی یہ حساب لگا رہا ہوں، ہر وقت میں یہ حساب لگاتا تھا۔ تو میں نے کہا یار یہ کس مصیبت میں پھنس گیا میں، تو یعنی مجھے یہ عادت جو ہے نا وہ اچھی نہیں لگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود مجھے جو ہے اس سے نفرت کرا دی۔ میں نے کام ہی بند کر دیا وہ خرید و فروخت کا۔ میں نے کہا نہیں یار یہ جو ہے نا اچھا نہیں ہے کام، اس کو چھوڑ دو۔ یہ خیالات آتے بار بار کیا کہتے ہیں، بس اس کو خیالات جو آئیں گے آپ کے پاس، یہ تو ذہن جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تو چوراہا ہے، یہاں پر ہر ایک آئے گا۔ چوراہے کے اوپر ایک توائی بھی آتی ہے، ایک مولوی بھی آتا ہے، ایک نیک لوگ بھی آتے ہیں، نماز پڑھنے والے بھی آتے ہیں، شراب پینے والے بھی آتے ہیں۔ لیکن آپ کے ذہن کے اندر کوئی اگر سوال ایسا آتا ہے یا کوئی خیال ایسا آتا ہے تو اس کو جھٹک دینا چاہیے فوراً پر، یہ نہیں کہ پھر اس کے اوپر آپ جو ہے وہ
آپ کو وہ پیسے ملے نا ہاں 5 لاکھ کی اماؤنٹ مل گیا ہاں 4 لاکھ کا ہاں تو آپ نے گنا ہی ہاں کرتا ہاں اب اس میں یہ جو ہے کہ گن گن نہیں نہیں نہیں، یہ گن گن کے رکھنے والا وہ نہیں ہے. یہ گن گن کے رکھنے والا وہ ہے کہ جب جیسے ہی جیسے اضافہ ہوتا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے 2 لاکھ تھے اب 5 لاکھ ہو گیا، 5 لاکھ کو 7 لاکھ کرنا ہے، 7 لاکھ کو 9 لاکھ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ گن گن کے اس کو خوش ہوتا ہے، بار بار گنتا ہے. کس طریقے سے گنتا ہے؟ ذہن کے اندر گنتا ہے. کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا آپ کو کہ میں گنتا تھا کہ بھائی بینک کے اندر اتنے پیسے، یہ پلاٹ اتنے کا بک گیا تو اتنے ہو جائیں گے، تو اتنے. ہاں، اس سے انسان خوش ہوتا ہے. اور ایک بات اور بھی ہے کہ کبھی انسان کے ذہن کے اندر جو ہے نا بہت ہی ناپسندیدہ قسم کے خیالات آتے ہیں، وہ خیالات کے جن کو آپ بیان بھی نہیں کر سکتے، ایسے بدتمیز قسم کے، بیہودہ قسم کے خیالات آتے ہیں انسان کے. تو کچھ اصحابہ اکرام جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے اور آپ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ ایسے خیالات آتے ہیں ذہن کے اندر کہ جو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، اتنے بیہودہ اور اتنے بدتمیز قسم کے وہ خیالات ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جو کہہ رہا ہو یہ صحیح ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح ہے، ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم مومن ہو. جس کے ذہن میں ایسے خیالات آتے ہیں وہ شیطان کی پیداوار ہوتے ہیں اور وہ تمہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے. تو میں تمہارے یعنی یہ تصدیق کرتا ہوں کہ تم مومن ہو. تو اگر اس قسم کے کوئی خیالات آتے ہیں بیہودہ قسم کے تو فوری طور پر ان کو جھٹک دینا چاہیے آدمی کو، ان کو جمع نہیں کرنا چاہیے. الذی جمع مالا و عددہ. اور وہ جو آدمی، اب یہ جو ہے نا معاشرے کے اندر آپ دیکھو کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنی بیلنس شیٹ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. ہر دوسرے دن تیسرے دن بیلنس شیٹ منگاتے ہیں اور اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. یہ کس طریقے سے کما رہے ہیں، وہ کیا لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ خود جانتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو مال ہوتا ہے نا اس کو گن گن کے خوش ہوتے ہیں. ہاں اسی طریقے سے بیوروکریٹس کا دیکھ لو، وہ بھی گن گن کے اپنے تہہ خانوں کے اندر اور الماریوں کے اندر نوٹوں کی گڈیاں جمع جمع کر کر کے رکھتے ہیں. پھر اسی طریقے سے دوسرے معاشرے کے لوگ جو ہیں یہ سب گمان کرتا ہے انا یہ کہ مال ہو مال اس کا افلدہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا. اس کے ایک تو معنی یہ ہے کہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، اور دوسرا یہ کہ ہمیشہ اسے دنیا میں رکھے گا. دونوں معنی ہیں. یہ مال جو ہے نا اسے میں جب بیمار ہوں گا ڈاکٹر کو بلا لوں گا گھر ان کو. تو ایک دفعہ میں جو ہے وہ اس کا الطاف حسن کا انٹرویو سن رہا تھا. اس سے کسی نے ایک وقت میں کوئی پریڈکٹ کی تھی کسی نے، اور بڑی مشہور ہوئی تھی وہ کہ عمران یہ جو ہے اپنا ایکسیڈنٹ کے اندر جو ہے اس کی موت ہوئی الطاف حسن. تو ایک جو اینکر تھا وہ اس سے یہ سوال کر رہا تھا کہ سر آج کل یہ بہت خبر اڑ رہی ہے تو آپ جو ہے وہ اس کے متعلق کیا کہیں گے کہ آپ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا انتقال ایکسیڈنٹ میں ہوگا، آپ کو ایکسیڈنٹ ہوگا اس سال، اگلے سال کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا اور جس کے اندر آپ فوت ہو جائیں گے. تو ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جتنی زندگی ہے وہ تو زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، ہر ایک آدمی کے مرنے کا نظام ہے کسی طرح. اگر میرے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا تو الحمدللہ میں اسی طریقے سے مروں گا، پھر تو کوئی کائنات کا آدمی بچا نہیں سکتا. ہر مسلمان یہی کہے گا ایمان والا. لیکن اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے یہ کہا کہ میں گھر سے ہی نہیں نکلوں گا تو کیسے ایکسیڈنٹ ہوگا. یعنی کیسی زبردست بات اس نے کی کہ میں گھر سے ہی نہیں نکلوں گا اس سال میں تو کیسے ایکسیڈنٹ ہوگا. تو یہاں پر جو ہے نا وہ انسان جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال کوئی بھی تکلیف آئے گی نا تو یہ پیسہ خرچ کر کے میں بچ جاؤں گا. اس کے اوپر جو ہے نا ایک سورہ حشر کی آیت تھی جسے میں اکثر پڑھتا تھا لیکن اس کا مفہوم صحیح معنوں میں میری سمجھ میں نہیں آتا تھا. یعنی الفاظوں کے حساب سے جو ہے وہ تو میری سمجھ میں آ جاتا تھا کہ الفاظ کیا ہیں اس کے، وہ کیا چاہ رہا ہے کہنا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا، اور نہ ہو جانا کالذین ان لوگوں کی طرح نسوا اللہ جو اللہ کو بھول گئے، فانساہم انفسہم، بس پھر وہ بھلا دے گا تو ان کو، وہ بھلا دیتا ہے ان کو انفسہم اپنی نفسوں سے، یعنی وہ ان کو اپنی نفسوں سے بھلا دیتا ہے. یہ آیت میں پڑھتا تھا تو اکثر یہی ہوتا تھا کہ بھائی اس کو اچھائی برائی کا تمیز نہیں رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بھلا دیا کہ وہ برائی کے کام بھی کر رہا ہے فراوانی سے، اچھائی کے کام بھی کر رہا ہے، اور اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے اچھائی کے کام بالکل چھوڑ دیا، برائی کے کام کیے جا رہا سارے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دیتا ہے. لیکن اصل میں جو ہے نا اس کا یہاں پر آ کے مجھے پتہ چلا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ مال جو ہے نا وہ جمع کرنے کی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اتنی محبت دے دیتا ہے کہ وہ موت کو بھول جاتا ہے اور اس بات کو بھی بھول جاتا ہے کہ میرے سامنے لوگ جا رہے ہیں.
اس کے سامنے جو لوگ جا رہے ہیں اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ میرے سامنے جو ہے کروڑ پتی ساتھی گیا اور وہ سفید چادر کے اندر سفید کپڑے کے اندر گیا، کچھ بھی نہیں لے کے گیا، سارا مال چھوڑ کے چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل بھلا دیا. یہ کبھی ذہن میں اس کے خیال بھی نہیں آتا ہے کہ یہ مال تو میں نے چھوڑ کے جانا ہے، یہ تو بیکار میں جمع کر رہا ہوں، کبھی اس کے خیال میں. ہاں، تو یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا ہے، یہ گمان کرتا ہے یہ کہ یہ مال اس کا جو ہے وہ ہمیشہ اس کو بچا کے رکھے گا، ہمیشہ اس کو دنیا میں رکھے گا، یا وہ مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ جو اس کا سوچ ہے، یہ جو اس کا رویہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شدید مذمت کر رہا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے. لَيُنبِذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، لا البتہ، يُنبِذَنَّ ڈالا جائے گا، نہیں پھینکا جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ کسی چیز کو آسانی سے ڈالا جاتا ہے، اور ایک کسی چیز کو اٹھا کے پھینکا جاتا ہے. اٹھا کے پھینکا کس جگہ جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ گہرائی میں ہو. اگر قریب ہی ہو تو اس کو اٹھا کے رکھ دیا جائے گا، اٹھا کے ڈال دیا جائے گا. یہاں سے کھڑکی کے اندر سے کوئی چیز ڈالی جائے گی تو وہ اٹھا کے ڈال دی، چلو بھائی ٹھیک ہے. لیکن اگر یہاں سے نیچے پھینکنا ہو چھت پہ سے تو اسے کہا جائے گا پھینکا جائے گا. تو جہنم کی آگ جو ہے، حطامہ جو ہے، اس کے اندر اس کو پھینکا جائے گا. وہ اتنی گہرائی میں ہوگی وہ آگ کہ وہ یعنی اس کو ڈالا نہیں جائے گا بلکہ پھینکا جائے گا. حطامہ جو ہے وہ فی حطامہ، یہ ایک آگ جو ہے اس کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے، اور یہ آگ ہے کہ جو خود اللہ نے جلائی ہے. حطامہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ. یعنی قرآن کے اندر الف لام میم سے والناس تک جہاں پر بھی آگ کا تذکرہ آیا وہاں پر یہ نہیں آیا کہ یہ آگ اللہ کی جلائی ہوئی ہے. جہنم کا تذکرہ بہت دفعہ آیا اور یہ کہ وہاں پر آگ ہوگی اور اس کے اندر ڈالا جائے گا انسانوں کو. لیکن یہاں پر یہ واحد لفظ ہے قرآن کے اندر کہ جس کے اندر یہ فرمایا کہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ آگ جو ہے جو اللہ نے خود جلائی ہوگی اس کی یعنی تپش کیا ہوگی اور اس کا جو ہے شدت کیا ہوگی. وہ ریزہ ریزہ کر دے گی انسان کو جلا کے جو ہے. وما ادراک، اور تجھے کیا ادراک ہے، تجھے کیا خبر ہے، مل حطامہ، کہ وہ حطامہ کیا چیز ہے. اب لازمی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بیان کی ہیں، جو چیزیں تیار کی ہیں، اس کا انسان کو ادراک تو نہیں ہو سکتا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کہیں پر اگر کوئی آ کے قصہ بتایا جائے یا کسی کتاب سے پڑھا جائے تو وہ امپیکٹ انسان کے اوپر نہیں پڑتا جو فزیکلی دیکھنے سے پڑتا. اگر کسی نے جو ہے وہ قتل عام دیکھا ہو، کسی آدمی کو مارتے ہوئے دیکھا ہو، تو اگر وہ جا کے بتائے گا نا تو سننے والا جو ہے نا اس کے اوپر وہ اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا جتنا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا اس کے اوپر امپیکٹ ہوگا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ وما ادراک، تجھے کیا ادراک، کیونکہ تو نے ابھی آنکھوں سے دیکھا نہیں اس آگ کو، تو تجھے کیا ادراک ہے کہ وہ حطامہ جو ہے کیا چیز ہوگی. نار اللہ موقدۃ اللہ، نار آگ اللہ موقدۃ اللہ، جو اللہ نے جلائی ہے، وہ آگ جو اللہ نے جلائی ہے. التی، وہ، تطلع، جو پہنچ جائے گی، جس کی رسائی ہوگی، الافئدہ، شعور تک، یعنی دل تک جو ہے نا. اس کے معنی ہوتے قرآن کے اندر اس کو دل کے لیے استعمال کیا، لیکن یہ اصل میں ہے شعور تک. یعنی دنیا کے اندر اگر کسی کو آگ لگتی ہے نا تو اس کے اندر کے اعضاء نہیں جلتے. وہ تو اوپر کا آدمی جل گیا، پھر اس کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے. اچھا، اگر کسی کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ کوئی ایسی بھی آگ ہوتی ہے کہ جس کے اندر آدمی جل کے بالکل بسم ہو گیا، کوئلہ ہو گیا، لیکن اس کو جیسے ہی یعنی وہ آگ لگتی ہے اور اس کا اوپر کا حصہ متاثر ہوتا ہے تو وہ مر جاتا ہے. پھر مرنے کے بعد جو ہے وہ آگ اس کے یعنی اندر اعضاء تک پہنچتی ہے. لیکن یہ التی تطلع علی الافئدہ، جو یعنی مرے گا نہیں آدمی اور اس کو اندر تک اپنے جسم کے اندر جتنی بھی اعضاء ہیں وہ ان کو جلتے ہوئے وہ جو ہے وہ محسوس کرے گا، دیکھے گا. اب آپ یہ دیکھو کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوائی وغیرہ کھانے سے، کوئی انفیکشن ہونے سے پیٹ میں تکلیف ہونا شروع ہو جائے، سینے میں تکلیف ہونا شروع ہو جائے تو کتنا آدمی بے چین ہو جاتا ہے. نہ اس کو نیند آ رہی ہوتی ہے، نہ کھانا اچھا لگ رہا ہے، نہ کوئی یعنی گھر کا فرد اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو جب اس کے اندر کے اعضاء سارے جل رہے ہوں گے یکمش، تو پھر اس وقت کیا حالت ہوگی اس کی. اور یہ جو ہے یہ آگ جو ہے اس میں ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یہ آگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہے، یہ بھی دیکھ لو آپ کہ یہ آگ کس کے لیے بنائی ہے. اس نے اوپر ہی بتا دیا یہاں پر کہ یہ آگ میں نے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بنائی ہے. ہر آدمی کے لیے، ہر یعنی اچھائی یا برائی جو ہے اس کے لیے جو لکھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، اس میں اتنی سخت الفاظ نہیں استعمال کیے جتنے اس میں سخت الفاظ ہیں. اور بالکل واضح طور پر بتا دیا کہ وہ آدمی جو منہ در منہ کسی کو ذلیل و رسوا کرتا ہے
یا اس کے پیچھے برائی پیش کرتا ہے یا چغلی کھاتا ہے، اور وہ کہ جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور وہ مال جمع کرتے رکھتے. یہ 3 قسم کے آدمی جو ہے ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آگ جلائی ہے، جو پورے قرآن کے اندر کہیں نہیں، صرف اسی آیت کے اندر، اسی سورہ کے اندر بیان کی. انہا، بے شک وہ کیا چیز، وہ آگ، علیہم مؤصدہ، وہ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی. یعنی مثال کے طور پر آگ جو ہے نا، اب جب یہ کہتے ہیں نا کہ صاحب آگ کے جوتے ہوں گے، آگ کے کپڑے ہوں گے، آگ کا فرش ہوگا، آگ کا جو ہے وہ صاحبان ہوں گے، تو عجیب سے لگتا ہے انسان کو کہ کیسے ہوگا یہ ساری چیزیں. لیکن وہ جو اس زمین سے جو ہے نا، وہ 50 قسم کے پھول نکل رہے ہیں اور 50 قسم کے رنگ الگ الگ ہیں ان کے، جبکہ کوئی ڈبہ نہیں ہے رنگ کا ڈبہ. تو جب وہ یہ ایک چھوٹی سی چیز دیکھ کے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، تو اس کے اختیار میں ہے بے شک کہ وہ یہ کرے. اور وہاں پر جو ہے اس جگہ جہاں پر کہ یہ حطامہ جہنم کا وہ جو حصہ ہے خاص طور پر جو بنایا گیا ہے اس کے لیے، وہاں پر جو ان لوگوں کو ڈالا جائے گا، تو وہ ایسے جیسے آگ کے اندر ڈال دیا جائے نا، تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کے ستون بھی، اس کی دیواریں بھی، جیسے آپ نے کلفی والے کو دیکھا ہوگا جو پہلے گھنٹی بجاتے ہوئے کلفی بیچنے آتے تھے، ماوے کی کلفی، تو اس کے اندر ایک وہ خاکہ ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر وہ دودھ وغیرہ ڈال کے، لکڑی ڈال کے، اور اس کو رکھ دیتے ہیں برف کے اندر، تو وہ جم جاتی ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر، اس سانچے کے اندر، آگ کے سانچے کے اندر انسان کو ڈال کے اور اس کو اندر سے بند کر دیا جائے گا. پھر اس کو نہ کوئی کھڑکی ملے گی نہ دروازہ. اور یہ جو ہے نا یہاں پر جو یہ بیان کیا گیا ہے نا موصدہ، وہ بالکل ایسا ہی ہے. یعنی اس کو جہنم میں ڈالنے کے بعد اس طریقے سے بند کر دیا جائے گا جس طریقے سے انسان کو قبر میں ڈال کے بند کر دیا جائے گا، کہ وہاں پر نہ کوئی ہاں یعنی ایسا بھی ذرہ بھی جو کھلا ہوا نہیں ہوتا ہے جس سے ہوا یا روشنی کیا ہو. تو اس کو اچھی طرح سے ڈھکتے ہیں، پورا بند کرتے ہیں. پہلے وہ ڈالیں گے، تختے لگائیں گے، پھر اس کے بعد وہ رکھیں گے چٹائی، پھر مٹی ڈالیں گے اور اوپر سے دوائیں گے بھی کہ کہیں ایسا نہیں کوئی سوراخ رہ جائے. اسی طریقے سے وہاں پر جہنم کے اندر جو ہے نا، ان لوگوں کو جن کے اندر یہ عادت پائی گئی، ان لوگوں کو جو ہے اس میں بند کر دیا جائے گا جیسے انسان کو قبر میں بند کر دیا جاتا ہے. فی امد ممددہ، اور پھر وہ جو کھڑکی دروازے یا جو راستے ہوں گے ان کے نکلنے کے، ان کو اس کے معنی 2 دیے ہیں عالموں نے کہ بڑی بڑی میخیں جو ہوں گی نا، یعنی ستونوں کی طرح سے جو کیلیں ہوں گی وہ ٹھوک دی جائیں گی کہ ادھر سے ٹھوکا جائے گا تو وہ دیوار کے اس طرف نکل رہی کیل. تو یعنی یہاں سے وہاں تک جانے کے جتنے بھی راستے ہیں سارے کے سارے بند، یا ستونوں کی طرح سے اس کو کھڑا کر دیا جائے گا. اب اگر یہاں پر 1 2 3 پلر بنا کے بند کر دیا جائے دروازے کو، تو پھر کہاں سے نکلے گا آدمی، نکلنے کا راستہ. تو اس جہنم کے طبقے سے نکلنے کے لیے، تاکہ آدمی نکل نہ سکے اس میں سے، تھوڑی سی دیر کے لیے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے اس سے باہر بھی آ سکے، ایسا نہیں ہوگا. وہاں پر جو ہے اس کو اس انداز کے اندر بند کر دیا جائے گا. تو ان کو جو ہے اس آگ کے اندر بند کر دیا جائے گا، اور میخیں یا ستون کھڑے کر کے ان کے راستے جو ہیں جہاں ڈالنے کے، آنے جانے کے، یا جہاں سے ڈالا جائے گا اس تمام کو بند کر دیا جائے گا. تو یہ سورہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ دونوں تینوں چیزیں جو بیان کی گئی ہیں وہ ہمارے اندر بے شمار ہیں. اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں نا، وہ پھر جو ہوتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، تو جیسے ہی اس کے دل کے اوپر مہر لگائی جاتی ہے نا، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو دولت کی اور دنیا کی شان و شوکت کی اور زندگی کی محبت دے دی جاتی ہے. اس کو دنیا کے اندر رہنے کا شوق ہوگا، مرنے سے بہت ڈرے گا. اور مسلمان جو تھا نا، وہ جب ترقی کی، اس نے یا قابض ہوا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کو اس بات کا یقین تھا کہ میں جہاں پر موجود ہوں، اگر میں مروں گا تو اس سے بہتر جگہ جاؤں گا. اس بات کا اس کو یقین تھا. تو اس وجہ سے جب غزوات ہوتے تھے تو اس کے اندر کیا ہوتا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ انفال کے اندر جو بیان کیا ہے، زبردست قسم کا معاملہ بیان کیا ہے کہ اگر تم مومن ہو اور اللہ کی رضا کے لیے جو ہے جنگ کے اندر شامل ہوئے، غزوے کے اندر شامل ہوا، تو ایک آدمی تمہارا مسلمان جو ہے 100 آدمیوں کو پر بھاری ہوگا. ایک آدمی، وہ جب کہہ رہا ہے بنانے والا، تو پھر اس بات کے اندر کوئی یعنی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ایک آدمی 100 آدمیوں میں بھاری ہوگا. اور آپ نے دیکھا تاریخ کے اندر کہ 3000 آدمیوں نے 1,00,000 آدمیوں کے لشکر کو فتح کیا. 3000 آدمی 1,00,000. اور پھر اس کے بعد ان کے اندر سے شہید ہونے والے بھی چند لوگ ہی تھے، ورنہ ان کا تو انہوں نے اشر نشر کر دیا 1,00,000 آدمی. تو جو لکھ کے دے رہا ہے وہ اس کا لکھا جو ہے نا کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا.
تو اگر ہم ان باتوں کو چھوڑ دیں گے تو ہم اس آگ سے محفوظ ہو جائیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جلائی ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب کہیں بیٹھے نا تو پھر اس کے بعد کوئی مثال کے طور پر کوئی بہت ہی قریبی عزیز آ گیا یا کوئی دوست آ گیا یا کوئی بڑا آ گیا گھر کا، اور تایا آ گیا، چچا آ گیا، ماموں آ گیا، اور یہ آ گیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے شروع کر دی وہ گھر میں بیٹھ کے، اور آپ جو ہے سن رہا ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو منع کریں کہ نہیں، یہ باتیں کرنا جو ہے نا مناسب نہیں ہے، اس سے جو ہے نا اللہ کا عذاب آئے گا. اور یہ سورج جو ہے اس کی طرف ان کی توجہ دلائے کہ پڑھو اسے، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو آگ کا ٹھکانہ بنایا وہ کن لوگوں کے لیے. تو اپنی طاقت کے مطابق آپ کہو، اور اگر آپ کو اتنا احترام ہے ان کا کہ آپ کہہ نہیں سکتے، تو یہ تو زیادہ ظلم ہے نا. جس سے احترام ہے اسے تو بچاؤ نا، اسے تو آگ سے بچاؤ، اسے تو برائی سے بچاؤ. جس کا احترام کرتے ہو، جس سے محبت کرتے ہو، اسے تو بچاؤ یار. جس سے دشمنی ہو اسے چھوڑ دو کہ چلو بھائی یہ تو میرا دشمن ہے، یہ بھلے آگ میں جائے، لیکن کم از کم وہ لوگ کہ جس سے محبت کرتے ہو ان کو تو بچاؤ. تو کوشش یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان عادتوں سے جو ہے محفوظ رکھے. اور ہم اگر کوئی آدمی ایسی کوشش کرے تو ہم کوشش کریں کہ ہم اسے روکیں، اور اگر نہ روکا کر لی اپنے پرانے گناہوں کی، جو کچھ کو میں نے کیے ہیں پرانے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تو بڑا زبردست طریقہ اس کا، تو بڑا وسیع ہے، تو فوری طور پر معاف کر دے گا. تو اگر ہم سے کبھی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مغفرت بھی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے. اور اگر کسی کے ساتھ ایسا کیا ہے اور ہم نے یعنی قریبی وقت کے اندر کسی کی برائی کی ہے، تو ہم اس سے جا کے معافی بھی مانگ سکتے ہیں کہ یار معاف کرنا، ہم نے آپ کے خلاف جو ہے وہ کچھ ایسی تھوڑی سی باتیں معاشرتی طور پر چل رہی تھیں. لیکن اگر آپ یہ محسوس کرو کہ اس سے فتنہ ہوگا، اس سے فساد بڑھے گا، تو پھر اس کے لیے یہ راستہ ہے کہ آپ اللہ سے توبہ کر لو اور اس آدمی کے لیے کچھ صدقہ کر لو. 2 4 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، جو بھی آپ کی حیثیت ہے، کیونکہ وہ تو کوالٹی کو دیکھتا ہے، کوانٹٹی کو تو نہیں دیکھتا. تو اگر آپ اس سے بالمشافہ، اگر مثال کے طور پر آپ نے بھائی کے متعلق کوئی یا بہن کے متعلق یا ماں باپ کے متعلق کوئی بات کہیں کر دی، اور اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ میں جا کر واپس ان کو بتاؤں گا کہ بھائی میرے سے یہ غلطی ہو گئی، تو وہ جو ہے ناراض ہوں گے بہت زیادہ، اور پھر ان کے دل کے اندر یہ بات رہ جائے گی، اور پھر وہ میرے پہ اعتماد نہیں کریں گے، میری بات کے اوپر کبھی تسلیم نہیں کریں گے. اگر کسی نے جھوٹ بھی ان سے کہہ دیا کہ تمہارے لیے یہ کہا تھا، تو وہ یقین کر لیں گے کہ ہاں وہ تو یہی ایسا. تو یہ فتنے اگر پیدا ہونے کی امکان ہو، کوئی بہت ہی زیادہ دیندار قسم کا آدمی ہے، آپ اس سے جا کے یہ کہو گے تو پھر وہ تو یعنی یہ تو تصور کرے مان بھی لے گا. لیکن دنیا دار قسم کا آدمی تو نہیں مانے گا، وہ تو جو ہے نا وہ آپ کو وہیں پر ذلیل بھی کرے گا، اور پھر پورے شہر کے اندر گاتا بھی پھرے گا کہ دیکھو بھائی اس نے. تو یہ فتنہ جو ہے نا، اس سے بچنے کے لیے اللہ سے استغفار کر لو آپ کہ یہ نادانی کے اندر میرے سے غلطی ہو گئی، اور میں یہ اس کے لیے یعنی کچھ صدقہ کر رہا ہوں، تو اس کا اجر جو ہے اس کو بھی مل جائے. تو یہ اس طریقے سے جو ہے آپ اس سے نمٹ سکتے ہیں. تو یہ سورہ جو ہے، اس میں ہمیں جو سبق ملا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس کا مستحکم بالکل پکا بنا دے، اور اس تمام چیزوں سے جو ہے ہم بچنے والے بن جائیں. ہے وہ یہی غیبت کرنے والوں کے لیے اور چغل اور ہاں، مال جمع کرنے والوں کے لیے سب سے زیادہ 3 برائیاں جو ہے نا، مطلب برائیاں کتنی ہیں، یہ کتنی بڑی برائی ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اسپیشلی اس کے لیے آگ جلائی ہے اللہ تعالیٰ نے خود. آیت وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا کے بھیجی. ہاں نہیں، سورت کے علاوہ پھر اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ آگ جو اللہ نے خود جلائی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اور باقی جو ہے نا برائیاں، وہ بھی برائیاں ہیں. سود لینا، جو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ تم نے بند نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، وہ بھی بڑا ناپسندیدہ ہے اللہ کے لیے نزدیک. لیکن اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آگ جلائی ہے، ان برائیوں کے لیے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو ہے وہ 2 خواتین تھیں، ان کے متعلق آ کے کہا کہ بھئی یہ جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے، ان کے پیٹ میں درد ہے، تو روزے سے بھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو لے کے آؤ. جب ان دونوں کو لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے غیبت کی ہے، اور ان کو دونوں کو کٹورے دیے کہ یہ کٹورے لے اور اس کے اندر الٹی کرو. جب انہوں نے الٹی کی تو اس کے اندر خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلی. انہوں نے کہا یہ ہے وہ، جیسا فرمایا نا ایک حدیث کے اندر کہ اگر تم نے اس طریقے سے کیا تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. بالکل یہ اس طریقے سے، یعنی بدترین جو ہے نا اللہ کے نزدیک یہ عادت ہے انسان کی، اور یہ ہمارے اندر 100% ہے. تو کوشش کرو کہ اس سے بچ جائیں، تاکہ اس آگ سے اور اس عذاب سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے.
اور یہ جو بنا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, صرف اس میں ایک وہ لذت ہے بھائی, ہے ہی وہ یہی اس کے اندر ہوگی. دوسرے تیسرے کی بات پھر اس کے بعد اس کے بعد اس میں 4 چیزیں انہوں نے ملا کے جو ہے نا اور بیان کرنا شروع کر دی. اگر وہ ان کا چہیتا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ کلامیں ملانی شروع کر دیں, اور اگر وہ اس سے ناراض ہے تو یا ناپسندیدہ ہے تو پھر اس کی برائیوں کے اندر جو ہے نا وہ اس کے گھر تک پیچھا نہیں چھوڑا اس کا. اور پھر اس کے اندر کیا لذت ہے, آپ کو کچھ نہیں مل رہا, پیسے بھی نہیں مل رہا, کوئی چیز بھی نہیں مل رہی, لیکن تسکین جو ہے نا خوب لذت مل رہی ہے. اور لذت ہمیشہ جو ہے نا وہ کس میں, شیطان کے کام میں. اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کے اندر مشقت ہے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن کے اندر, ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ اس گھاٹی سے نہیں گزرا. یعنی اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا یا اس کی پیروی کرنا جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ جو کسی شدید قسم کی تکلیف دہ گھاٹی سے گزر رہا ہے انسان. پیسے خرچ کر رہا ہو تو آپ کے نفس کے اوپر, آپ کی زندگی کے اوپر, اپنے دل کے اوپر جو ہے بڑا یعنی, اور پھر اگر پیسہ خرچ کر کے تھوڑی سی بھی آدمی کو جو ہے وہ ملامت ہو جائے کہ یار میں نے غلط کر دیا تو ڈوب گیا. خرچ کرنے کے بعد جس کے دل میں خوشی پیدا ہو, اس کو خوشی ہو کہ میں نے جو خرچ کیا اس کے اوپر میں خوش ہوں, وہ ہے صحیح معنوں میں جو قبول ہوتا ہے. ورنہ اگر تھوڑی سی بھی ملامت ہو گئی نا کہ یار یہ تو غلط کر دیا میں نے, اس سے بہتر تھا کہ یہ وہ, تو پھر وہ تو ڈوب گیا, سب بیکار ہو گیا سب. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کسی کے دل کے اندر ڈالتا ہے کہ وہ مال کو خرچ کرے, ورنہ مال سے محبت جو ہے نا وہ تو انسان کو بڑی فطری طور پر, آج کل دیکھو آپ کہ نہ باپ کا خیال ہے نہ بیٹے کا خیال ہے, کسی کا رشتوں کی تمام جو ہے حیثیت ختم ہو گئی ہے. ایک وہ یعنی کچھ لوگ تھے وہ وہاں سے گئے تھے تو ایک بزرگ سے ملنے کے لیے, تو ان بزرگ کے ساتھ ملاقات کی, ان سے باتیں کرنے کے بعد پھر ایک صحابی ہے اس نے لکھا تھا یہ واقعہ اپنا, تو کہنے لگا میں نے ان سے پوچھا حضرت کوئی ایسی نصیحت کریں جو زندگی میں ہمارے کام آ سکے. تو انہوں نے کہا لوگوں سے محبت کرو اور چیزیں استعمال کرو, بس یہ کہہ دیا کہ آ گئے. اب وہ کہنے لگا کہ میں سوچتا رہا, سال بھر ہو گیا مجھے سوچتے سوچتے کہ اس کا مقصد کیا ہے, لیکن میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ کیا مقصد ہے اس کا اصل. 1 سال بعد میں پھر گیا ان کے پاس, پھر ملاقات کر کے پھر میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ نے مجھے 1 سال پہلے یہ نصیحت کی تھی لیکن میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کا مقصد کیا. تو انہوں نے کہا بیٹا اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اصل میں چیزوں سے بڑی محبت ہے, تمہیں اپنی گاڑی سے بڑی محبت ہے, تمہیں اپنے گھر سے بڑی محبت ہے. اگر تمہارا بھائی یہ کہے کہ بھائی گاڑی جو میں فلانی جگہ جانا چاہتا ہوں تو تمہارا دل جو ہے نا وہ سکڑ جائے گا کہ نہیں یار لگ جائے گی, یار کوئی خراب ہو جائے گی, پیٹرول خرچ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تجھے اس گاڑی سے زیادہ محبت ہے بنسبت اپنے بھائی کے یا اپنے دوست کے. اور کچھ لوگ تو یعنی اپنی چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے بالکل علل اعلان کہہ دیتے ہیں کہ بھائی خبردار میری چیز کو کوئی ہاتھ نہیں لگانا. استعمال کی چیز ہے نا وہ تو. اب یہ گاڑی جو ہے وہ تو آپ خود چلاؤ گے تو بھی تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, لگ سکتی ہے, وہ بھی تو اس سے بھی تو خراب ہو سکتی ہے نا. لازمی بات ہے جب چلے گی تو خراب تو ہوگی نا. تو اگر بھائی سے خراب ہو جائے تو کیا ہے, اگر خدا نہ خواستہ بھائی سے خراب ہو گئی تو وہ تو ایک عذاب ہو گیا اس کے لیے, وہ تو بیچارہ شرمندہ بھی ہے. آپ اس کو جو ہے وہ آپ نے تو آئندہ کے لیے کسی چیز کا ہاتھ مت لگانا, خبردار میری, اور یہ اور وہ تو ہاں یہ بہت بری عادت ہے. ہاں انسانوں سے محبت کرو, انسان جو ہے نا وہ قابل احترام ہے. ہاں 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 برتنے کی چیز نہیں دیتے میں تو وہاں پر بھی. اور یہ تو سورہ اعراف کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں فرمایا, ایسا ہوتا تھا کہ وہ تو بڑی غربت تھی نا وہاں, تو کسی کے پاس برتن نہیں ہے, کسی کے پاس چادر نہیں ہے, کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے, تو وہ مانگنے کے لیے بھائی دے دو تھوڑی دیر کے لیے ہم استعمال کر کے دے دیں گے. وہاں پر تو وہاں پر جو یہ سردار لوگ تھے یہ تو کہتے تھے نہیں غریب آدمی کو کہاں دے رہی ہے, تو پلیت ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا, گندا ہو جائے گا, یہ تو اس کو. تو یہ عادتیں ان کے اندر جو تھی نا اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی سختی سے جو ہے وہ ناپسند فرمایا اور اعلان بھی کر دیا. لیکن ہم اس کے اوپر کتنا عمل کر رہے ہیں یہ دیکھو نا. اور ہمیں پتہ, ہر آدمی جانتا ہے یہ کہ یہ بدترین عادت ہے, اور ہر آدمی جو ہے اس کے اندر انوالو ہے, تو وہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو یہ ہو ہاں چیزیں. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ چائے کی پتی نہیں ہے ہمارے یہاں, وہ تو چائے کی پتی دے دو, چینی نہیں ہے چینی دے دو. آپ ایسا ہوتا تھا کبھی نمک مانگنے کے لیے آ گئے, کبھی پانی مانگنے کے لیے. لیکن معاشرتی طور پر لوگ ایک دوسرے سے بہت قریب تھے,
نہیں تھی آمدنی اتنی ذرائع نہیں تھی. نہیں تھی. یہ چیزیں یہ نہیں تھی. جو چیزیں آج آپ کو میسر ہیں نا ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا اس وقت. یعنی گھر میں کسی میں ہمیں یاد نہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر کسی کے پاس فریج ہو. کسی کے پاس کوئی فریج نہیں تھا. آمدنی اتنی ذرائع نہیں تھی. نہیں تھی. یہ چیزیں یہ نہیں تھی. جو چیزیں آج آپ کو میسر ہیں نا ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا اس وقت. یعنی گھر میں کسی میں ہمیں یاد نہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر کسی کے پاس فریج ہو. کسی کے پاس کوئی فریج نہیں تھا. ایسی بھی نہیں ہوتا ہوگا. اے سی کا فریج کا ان چیزوں کا تصور نہیں تھا. موٹر سائیکل نہیں ہوتی تھی کسی کے پاس. سائیکل زیادہ سے زیادہ سائیکل ہوتی تھی. تو اچھا وہاں پر جو ہے ہمارا امریکن کوارٹر کا جو تھا اس میں ایسے 10 گھر سامنے بنے ہوئے تھے. ایسے 10 گھر سامنے بنے ہوئے تھے بیچ میں راستے. تو 20 گھروں کے اندر جو ہے نا وہ بچے کھیل رہے ہوتے تھے شام کو. عصر کی نماز کے بعد اس ٹائم پہ جو ہے نا بچے کھیل رہے ہیں. اب مغرب کے بعد وہاں پر کھانا کھانے کا نہیں, لائٹ وائٹ بھی کچھ نہیں تھی. مغرب کے بعد کھانا کھا لیتے تھے. اب جس گھر کے اندر بھی بچے کھیل رہے ہیں نا اس نے کہا چلو بچوں بیٹھو کھانا کھاؤ. سارے بچے بیٹھ گئے. او بالکل بچے سارے بیٹھ گئے کھانا کھا رہے. کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ کوئی بچہ جو ہے وہ وہاں پر بیٹھ کے باتیں کرنے لگ گیا اور پھر اس کے بعد وہ وہیں سو گیا. اب وہ گھر والے جو ہے نا وہ سارے گھروں کے اندر پوچھتے پھر رہے ہیں کہ بھائی میرا بیٹا تو یہاں تو نہیں ہے. ہاں تمہارا بیٹا ادھر سویا ہوا ہے. وہاں سو گیا وہ بچہ. دھوپ کے اندر گرمی ہو رہی ہے. اب تو ہمارے یہاں ایک وہ برابر میں تھے ان کی اولاد نہیں تھی. تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ جو بالکل ان کے برابر جو تھے ان کے اندر 5-6 بھائی تھے اور ماں باپ بھی تھے بہنیں بھی تھیں. تو کافی افراد تھے. تو وہ لوگ سارے کے سارے جا کے ان کے گھر میں سو جاتے تھے. پنکھا ونکھا کچھ نہیں, لائٹ وائٹ کچھ بھی نہیں. وہ ویسے ہی جو ہے نا وہ کہیں تخت پڑا تو اس پہ سو گئے, پلنگ پڑا تو اس پہ سو گئے, نہیں تو زمین پہ چادر بچھائی وہاں سو گئے. کبھی کسی نے احساس نہیں کیا کہ کوئی بچہ میرے گھر میں آ کے سو گیا ہے, کوئی بڑا میرے گھر میں آ کے. نہیں بالکل. تو ایسا ایسا لگتا تھا جیسے ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں اور الگ نسل کے, الگ بات کرنے والے, الگ جگہ کے رہنے والے, الگ زبان بولنے والے, سارے کے سارے تھے. مختلف جگہوں کے مختلف زبانیں بولتے تھے. سارے گھر میں جو ہے سارے جمع ہو جاتے. ہاں بس کھیلنا ہے بچے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ معلوم ہے صاحب وہیں پہ کھانا کھایا اس نے. کوئی سو گیا, کوئی چلا گیا, کوئی. بڑا اچھا دور. پھر اس کے بعد استری, یعنی ہمارے اسکول جاتے تھے نا تو وہ استری تو لائٹ وائٹ کا تو سلسلہ نہیں تھا. تو استری جو ہے وہ کوئلوں والی استری ہوتی تھی نا. تو یعنی 10 گھروں کے اندر جو استری ہوتی تھی وہ ایک استری جلتی تھی. کسی کے گھر میں بھی ایک استری جل گئی نا تو اس نے کہا بھائی استری مت جلانا, یہ میں نے بنا لی ہے استری. اب اس کے اندر اس نے کر کے برابر والے کو دے دی, برابر والے کو دی. سارے گھروں میں جتنے بچے تھے وہ سب اسی استری سے استری کرتے. پھر آخری کے اندر گھوم پھر کے اس کے گھر میں آ جاتی تھی. یا پھر ایسا ہوتا تھا کہ آخری والے نے کر کے رکھ لی. اور جتنی چیزیں ہم آج استعمال کر رہے ہیں نا ان میں سے ایک چیز بھی نہیں تھی اس وقت. کوئی آدمی شاید ناظر ہی ایسا ہوتا تھا کہ جس کے کپڑوں میں پیوند نہیں لگا ہوا. وہ یعنی اہل ثروت لوگ جو ہوتے تھے وہ تو ان کو تو چھوڑ دو, لیکن عام معاشرے کے آدمی جو ہے نا ان کے کپڑوں کے اندر کسی نے. اور اسکول کے اندر کوئی بچہ جو ہے نا ضرور 2-4-5 بچے ایسے ہوتے تھے جن کی پینٹ کے اندر پیچھے پیوند لگا ہوتا تھا یا قمیص کے اندر پیوند لگا ہوتا تھا. جوتے جو ہے نا وہ سال میں ایک دفعہ خریدے جاتے تھے اور پھر وہ سال بھر چلتے تھے. اور کسی کے اندر ایڑی لگ رہی ہوتی تھی, کسی کے اندر پیوند لگ رہا ہوتا تھا. موچی کے یعنی دکان کے اوپر جو ہے نا ڈھیر لگا ہوتا تھا. وہ یعنی یہاں سے پھٹ گیا جوتا, چپل پھٹ گئی ہے, اس کے اندر وہ سلائی کر کے دے رہا ہے, وہ پیوند لگا کے دے رہا ہے. آج آپ کو شہر کے اندر ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا, فقیر بھی کوئی, کہ جس کے کپڑوں میں پیوند ہو یا جوتے جو ہیں پھٹے ہوئے. آپ دیکھو فراوانی کتنی ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ کہیں اگر انڈیا سے کوئی مہمان آیا یا کسی کی شادی ہو رہی ہے, کوئی تقریب ہو رہی ہے, تو پلاؤ, زردہ, قورمہ, کباب اور یہ جو کوفتے, یہ جو ہے نا کھانے. بریانی کا تو تصور ہی نہیں تھا, پلاؤ زردہ ہوتا تھا. تو یہ چیزیں جو ہے نا اس وقت بنتی تھی گھر کے اندر کہ جب بہت ہی کوئی اہم تقریب ہوتی تھی یا کوئی بہت ہی اہم مہمان آتا تھا. آج آپ دیکھو گھروں کے اندر آپ کو روزانہ یہ چیزیں مل رہی ہیں. تو رزق کی فراوانی ہو گئی ہے, چیزوں کی بہت فراوانی ہو گئی ہے, لیکن ناشکری جو ہے نا بہت بڑھ گئی. ناشکری ہو گئی ہے, صرف شکر ناشکر. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے قربانی کے لیے اکثر کہتے ہیں نا کہ یار یہ تو بیکار تم ضائع کر دیتے ہو اتنے پیسے قربان, کسی غریب کے اوپر جو لگا دو, یہ لگا دو, وہ لگا دو. یہ جو فتوے دے رہے ہیں آج کل بہت سارے نیٹ کے اوپر بھی لوگ ہوتے ہیں کہ یہ تو بیوقوف ہیں, ایسے کر دیتے ہیں, اگر غریبوں کی اعانت کر دی جائے تو زیادہ اچھا نہیں ہے. جس سال قربانی نہیں ہوئی اس سال آپ جو ہے نا بکرے کی تصویر بھی دیکھنے سے محروم ہو جائیں گے, یہ یاد رکھنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے اوپر نظام اپنا ختم کر دیا تو آپ دیکھو کتنے بکرے جو ہے نا
روزانہ جو ہے ہزاروں کے حساب سے نہیں لاکھوں کے حساب سے بکرے کٹتے ہیں. مسلمان کا تو جب تک گوشت نہیں کھائے گا تو اس کو دلی میں نے لاکھوں کے حساب سے بکرے کٹتے ہیں. پھر اس کے بعد بقرعید کے اوپر کروڑوں کے حساب سے بکرے کٹتے ہیں, لیکن کمی نہیں ہوتی. لیکن وہ جتنے بھی لوگ ہیں نا, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ معاشرتی طور پر جو یعنی اللہ کے احکامات ہیں نا, وہ 80% وہاں پر 80% وہاں پر یعنی معاشرتی طور پر 100% ہے. صرف 20% جو اللہ کے احکامات ہیں اس کو تسلیم کرنا, آخرت کو تسلیم کرنا اور یعنی کتابوں کو تسلیم کرنا, یہ ان میں نہیں ہے 20%. باقی 80% جو ہے وہ اسلام وہاں پر موجود ہے, وہی احکامات موجود ہیں. معاشرتی طور پر اگر ایک کتا بھی جو ہے وہ کہیں پریشانی میں پھنس گیا نا, تو پوری مشینری ایسی جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو جائے گی اس کو بچانے کے لیے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور یہاں پر اگر انسانوں کے اوپر بھی کوئی عذاب آیا ہوا ہوگا نا, تو معلوم ہو کہ اچھا گاڑی آ رہی ہے ابھی, تو اس میں پیٹرول نہیں تھا, اس میں پانی نہیں تھا, اس میں یہ نہیں تھا, اس میں وہ نہیں تھا, جب تک لوگ جل کے ختم ہو گئے. جب تو معاشرتی طور پر, ہاں معاشرتی طور پر جو ہے نا وہ مسلمان وہ ہیں, اور زبانی طور پر مسلمان ہم ہیں. تو اگر یہ صورت حال جو ہے نا, وہ جو قرآن ہے وہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو جو ہے وہ دوسری باتیں سنائی جائیں, یا ممبر پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ فلانے صاحب تھے, ان کا صاحب کا یوں تھا, اور فلانے صاحب تھے اور ان کا یہ تھا. تو یہ تو اللہ کے رسول نے تو یہ نہیں کہا تھا. ابراہیم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے پیغمبر آئے, اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبروں کے معاملات قرآن کے اندر بیان کیے نا. تو اللہ کے رسول جو ہیں وہ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تھے انہوں نے یوں کر دیا تھا, اور اسماعیل علیہ السلام تھے انہوں نے یوں کر دیا تھا. نہیں, وہ تو قرآن کے اندر لکھا ہے. اصل مسئلہ کیا تھا, ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو قصے سنانے کے لیے نہیں بھیجا تھا آپ کو ڈرانے کے لیے اور بشارت دینے کے لیے بھیجا تھا. تو یہاں پر جو ہے وہ اب مثال کے طور پر کسی آدمی کو اگر آپ نے ڈاکٹر بنانا ہے, کسی بچے کو, تو آپ اسے ڈاکٹر کا کورس پڑھائیں گے یا دنیا بھر کے ڈاکٹروں کے قصے سنائیں گے؟ کیا کریں گے؟ کورس پڑھائیں گے نا. تو کورس تو یہ ہے. تو ان لوگوں نے جو کچھ بھی عمل کیے نا, اگر کسی کی آپ تعریف کرنا ہے, کسی ڈاکٹر کی اگر تعریف کرنا ہے کہ بھائی وہ ڈاکٹر جو ہے نا, اب آپ بچے کو صبح سے شام تک جو ہے نا روزانہ قصے سناؤ کہ امریکہ کا ایک ڈاکٹر تھا اس نے ایسے کر دیا تھا, اور پاکستان کا ڈاکٹر تھا اس نے یوں کر دیا تھا, اور انڈیا کا ڈاکٹر تھا اس نے یوں کر دیا تھا, تو کیا وہ ڈاکٹر بن جائے گا بچہ؟ کبھی بھی نہیں بنے گا. ڈاکٹر بننے کے لیے اسے کتابیں پڑھنی پڑیں گی, وہ کورس پڑھنا پڑے گا, اس مراحل سے گزرنا پڑے گا, وہ سیکھنا پڑے گا. پھر اس کے بعد تو یہ قرآن سیکھنا پڑے گا, اس کو سمجھنا پڑے گا, اس کو بولنا پڑے گا, جب کہیں جا کے جو ہے نا دین آئے گا. کسی کے قصے سننے سے نہیں آئے گا. اور وہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ قرآن کے اندر نہیں بیان کی گئی ہو. قرآن کے اندر ہر چیز بیان کی گئی ہے, اور اس سے آپ کو سبق دینے کے لیے بیان کی ہے. ایسے قصے سنانے کا اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے. تو سلیمان علیہ السلام کا جو قصہ سنایا, قصہ جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا کہ انہوں نے جب اپنے دربار کے اندر یہ کہا کہ کون ایسا ہے کہ جو وہ تخت جو ہے بلقیس کا, وہ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں لے آئے. بلقیس جو تھیں وہ یعنی ایک ملکہ تھی وہ اسٹیٹ کی, اور وہ وہاں پر جو ہے وہ سورج کی پرستش کرنے والے لوگ تھے. تو ابراہیم انہوں نے بھیجا تھا سلیمان علیہ السلام نے حدود کو خط دے کے, اور انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں ملتی ہوں آپ سے آ کے. تو جب وہ گھر سے نکلے اس کے پاس ایک تخت تھا جو تخت سلیمانی والا آباد میں. تو وہ تخت جو تھا وہ بڑا خوبصورت اور بڑا زبردست قسم کا تھا. تو انہوں نے اپنے دربار میں کہا کہ کون ایسا ہے کہ جو اس کو پہنچنے سے پہلے یہاں پر وہ تخت لے آئے. اب اس تخت کو اٹھا کے لانا, وہ تو راستے میں یہاں سے جائے گا, پھر اس کو اٹھائے گا, لوڈ کرے گا, یہاں تک پہنچائے گا, تو مہینے لگ جائیں گے. یہاں سے سواری تو نہیں تھی یہاں پر وہاں پر کہ ہوائی جہاز کے اندر لکھ کے لے آئیں آپ اس کے آنے سے پہلے. تو ایک جن جو تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جو ہے آپ جو ہے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے واپس بیٹھیں گے, اتنی دیر میں تخت آ جائے گا. تو آپ نے خاموشی اختیار کی. ایک آدمی جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس قرآن کا, اس نے کہا کہ آپ پلک جھپکیں گے, آنکھ بند کر کے کھولیں گے تو تخت آپ کے سامنے ہوگا. اور ایسا ہی ہوا کہ آپ نے آنکھ بند کر کے کھولی تو تخت جو ہے وہ سامنے رکھا تھا. تو اس وقت اگر ایسا ماحول ہوتا تو کیا ہوتا, کیا زبردست عالم ہے صاحب, کیا زبردست علم ہے صاحب. اس کی تعریفوں کے اندر یعنی لوگ جو ہے نا وہ صبح سے شام تک کراوے مانتے, اور پھر اس کا مقبرہ بنا لیتے, اس کے اوپر پوجا شروع ہو جاتی. اس کے جو یعنی وہ ہر سال عرس ہوتے اور وہاں پر منتیں مانگی جاتی ہیں کہ بھائی وہ تو بڑا زبردست. لیکن وہاں پر انہوں نے ایک جملہ کہہ کے جو ہے نا سارے معاملات کو ختم کر دیا. جب یہ سارا معاملات ہوا تو پھر اس کے بعد کیا کہا
ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے فضل یعنی میرے رب کا فضل ہے، یہ اس کا کوئی کلام نہیں ہے، یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے کہ اس نے جو ہے تخت حاضر کر دیا، یہ اس کا کمال نہیں ہے، کمال اس کا ہے جس نے اس کو یہ طاقت دی ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم تعریفیں کرتے تو کس بات، اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب وہ، اور یہی بات تھی سب سے بڑی کہ خالد بن ولید جو تھے نا، ان کو جب یہ مشہور ہو گیا کہ خالد بن ولید جو ہے اس کی وجہ سے فتح ہوتی ہے، تو جنگ چل رہی تھی، جب آپ کو حضرت عمر کے کان میں یہ بات پہنچی تو انہوں نے جنگ چل رہی تھی وہیں پر معزول کر کے بلا لیا کہ آ جا، تو یہ مت سمجھ کہ تیری وجہ سے ہو رہا ہے، اور ان کے ذہن کے اندر بھی یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ میں جہاں پر جاؤں گا تو فتح ہوگی، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں تیری وجہ سے نہیں ہے فتح، یہ تو اس کی وجہ سے ہے، تو آ جا واپس، پھر دیکھ کیسے فتح نہیں ہوتی، چلتی جنگ کے اندر سے معزول کر کے ان کو واپس بلا لیا۔ تو یہ تو، اور حضرت عمر کے لیے تو ہے نا کہ وہ دین کے معاملے میں جو ہے نا بڑے سخت تھے بھائی، اتنے سخت تھے وہ دین کے معاملے کے اندر کہ ان کے مقابلے کا یعنی ان سے شیطان جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ شیطان جو ہے جس راستے سے عمر گزرتے ہیں اس راستے سے شیطان 3 دن تک نہیں گزرتا، اتنا خوفزدہ رہتا تھا شیطان ان سے، اور دین کے معاملے میں وہ اتنے سخت تھے کہ کسی کی مجال نہیں کہ کوئی دین کا معاملہ ہو اور پھر اس کے بعد وہ خاموش بیٹھ جاتے۔ کسی نے ایک حدیث پیش کر دی، آپ نے اس کا گریبان پکڑ لیا، اس سے کہا کہ یہ تو نے کیسے کہی ہے، اگر تو نے اس کو ثابت نہیں کیا کہ یہ صحیح ہے تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں یعنی صاحب سے سنی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ ان کے پاس لے کے گئے اور ان سے پوچھا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا، تو انہوں نے کہا ہاں میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، پھر اس کو چھوڑا، نہیں تو ہمارا گردن اڑا دیتے، وہ نہیں چھوڑتے۔ تو دین کے وہاں اتنے سخت، تو ہماری کیا صورت حال ہے، ہم تو انسانوں کی تعریف کرتے ہیں بیٹھ کے، کوئی وہ جو ہے وہ اماموں کی تعریف کر رہا ہوگا کہ حضرت ابو حنیفہ جو ہے تو ایسے زبردست تھے، اور حضرت وہ دوسرے جو تھے حضرت امام مالک ایسے تھے، اور امام شافعی ایسے تھے، امام مالک ایسے تھے، ان کی تعریفیں کر رہا ہوں گے، اس کی تعریف نہیں کر رہا ہے جس کی تعریف کرنے کے قابل ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کس انداز میں فرمائی ہے کہ جب ہمارا نام لیا جاتا ہے یا ہماری وحدانیت بیان کی جاتی ہے تو تمہارے دل سکڑ جاتے ہیں، بالکل یعنی خاموش ہو جاؤ گے، بالکل آرام سے بیٹھے ہوگے، گردن ایک طرف ڈلی ہوئی ہوگی اور آنکھیں بند ہو رہی ہوں گی، نیند آ رہی ہوگی، لیکن جب دوسروں کو شامل کر لیا جاتا ہے، جب ان کی تعریف کی، او ہو واہ 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 واہ، ایسے خوش ہو جاتے ہیں، ایسے چمک جاتے ہیں چہرے کے وجہ سے جو ہے نا وہ بالکل، اور حقیقت میں ایسا ہی ہے، یار کم از کم سننے سے ہی کچھ اثر ہوگا، جب یہ کان میں جائے گی بات تو پھر اس سے کچھ عمل ہوگا، تو بس جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور یہی ہم نے جو اس سے پہلے آیتیں پڑھی ہیں نا، اس کے اندر یہ پڑھا تھا نا اللہ تعالیٰ کہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ راستہ آسان کر دیں گے اور اس کے لیے وہ راستہ مشکل کر دیں گے، یعنی آپ کے لیے جو ہے نا اللہ کے راستے میں چلنا کتنا آسان کر دیا، اور اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک آدمی ایسا کہ جو نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے نماز کتنی بھاری ہوتی ہے، وہ کہتا ہے یار بس میں تو نہیں پڑھ سکتا، یار کیسے ہو یار، صبح کیسے اٹھیں، سارا نظام درم برم ہو جائے۔ ہاں کبھی وہ کہہ دے گا کہ میرے پھر روزہ رکھنے کے، اچھا بھلا سال بھر خوب کھا رہا ہے دبا کے، پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے یار رمضانوں کے اندر یار کڈنی کے اندر پرابلم ہو جاتا ہے، پانی جو ہے نا اس کی وجہ سے کمی ہو جاتی ہے نا، تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے یار، اس وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکتا یار، ڈاکٹر نے منع کیا مجھے کہ مت روزہ مت رکھ، جو سال بھر کھا رہا ہوگا خوب، یار شوگر کی وجہ سے میں جو ہے نا مجھے، اب کھانا کھانے کے لیے جائے گا نا تو وہاں پر مٹھائی ہوگی، یہ ہوگی وہ ہوگی، ساری چیزیں خوب کھا رہا ہوگا، پھر اس کے بعد چائے کے لیے کہے گا یار بغیر چینی کی چائے دینا مجھے شوگر ہے، اور کہے گا شوگر کی وجہ سے جو ہے نا، ہاں یہ 99% لوگ، اور شوگر کی وجہ سے یار روزہ نہیں رکھ سکتا، یار پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ سب سے بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ ہمیں فرض کیا ہے، اس نے جو یعنی ایک وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز رکھی ہے تو اس کے پیچھے لاجک اور منطق ہے نا، وہ اور اس کا فائدہ نیکیوں آخرت میں تو ہے، دنیا کے اندر اس کی صحت پہ بھی فائدہ ہے، مطلب اللہ ہر تعالیٰ چیز کا، ہر عمل کا تمہارے دنیا کے اندر بھی فائدہ ملے گا۔ اب اگر یہ جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اور یہ جو برائیاں ہم نے دیکھی ہیں، اگر کوئی آدمی ان کو ریزسٹ کرے گا نا، اگر مثال کے طور پر 6 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی کی برائی کرنے لگے اور اس کو منع کر دیا آپ نے کسی ایک آدمی نے، تو اگر 4 آدمی اگر اسے ناپسند بھی کریں گے تو ایک آدمی ایسا ضرور ہوگا کہ جو کہے گا کہ یار یہ بہت اچھا کیا تم نے، کوئی ایک آدھ آدمی ضرور ہوگا ایسا، تو اس کو ریئلائز بھی کریں گے کہ ہاں یار یہ بات تمہاری جو ہے وہ بالکل مناسب ہے۔ اور اگر برا ماننے والے ہوں گے نا تو وہ اوپنلی نہیں کہیں گے، ان کے دل میں ہی برا مانیں گے وہ، لیکن جو
ریئلائز کرے گا وہ اعلان اعلان کرے گا ہاں یار یہ تم نے بڑی اچھی بات کی ہے، نہیں یار ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. صحیح بات. تو دعا کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ 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 رب العالمین، رب السماوات و رب الارض رب العالمین، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلَهُ الْعَظْمَةُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَالْمَلِكُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ، وَلَهُ النُّورُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللهم آنس وعشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.